السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حج اور عمرہ کیسے کیا جائے ویڈیو لیکچرز کے اس سلسلے میں مفکرین کی جانب سے AM بلوچ کے ساتھ قسط نمبر 7، پہلی دفعہ جہاز کا سفر۔ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو مل سکے۔ اگر آپ نے پہلے ہی سبسکرائب کر دیا ہے تو میں آپ کا مشکور ہوں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کو بٹن کو دبائیں، اگر نہ پسند آئے تو ڈس لائک کے بٹن کو دبائیں اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں۔ آئیے اب چلتے ہیں مین قسط کی طرف۔ یہ قسط ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے جنہوں نے کبھی پہلے جہاز میں سفر نہ کیا ہو۔ اگر آپ نے پہلے جہاز میں سفر کیا ہو تو آپ اس قسط کو چھوڑ سکتے ہیں، یا اگر آپ اپنے جنرل نالج کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں قسط نمبر 7، جہاز کا پہلی دفعہ سفر۔ آپ کے اس سفر کی ترتیب کچھ اس طرح ہوگی۔ آپ ایئرپورٹ پہ جائیں گے، جہاں سے بین الاقوامی روانگی کی طرف، وہاں سے آپ کا سامان کی تلاشی ہوگی، ایکس رے مشین سے آپ کی خود کی تلاشی ہوگی، پھر آپ چیک ان یا ٹکٹنگ ایریا کہلاتا ہے وہاں جائیں گے، اپنی ٹکٹ لیں گے، چیک کروائیں گے، بورڈنگ پاس لیں گے، پھر آپ کی امیگریشن ہوگی یعنی چیک ہوگا، اس کے بعد پھر ایک چیک ہوگا سیکیورٹی، اس کے بعد آپ اپنے ہال کی طرف جا کے انتظار کریں گے، وہاں سے آپ جہاز میں تشریف رکھیں گے اور جہاز کا سفر شروع ہوگا۔ جب جہاز وہاں پہ ایئرپورٹ پہ اترے گا جا کے، اس کے بعد پھر آپ باہر نکل کے بیگیج کلیم کا بورڈ دیکھتے ہوئے آئیں گے، وہاں سے پھر پاسپورٹ کنٹرول یا امیگریشن ہوگی، وہاں آپ کا ویزا ڈاکیومنٹس وغیرہ چیک ہوں گے، اس کے بعد آپ اپنا سامان وغیرہ لیں گے اور سامان کی پھر تلاشی وہاں بھی ہوگی۔ اس کے بعد آپ ایئرپورٹ سے باہر آ کے ٹرانسپورٹ میں بیٹھیں گے، آپ کے گروپ نے جو بھی آرگنائز کیا ہوگا، اور پھر آپ آگے چلے جائیں گے۔ یہ ہم تفصیل کے ساتھ اور تصویروں کے ساتھ آپ کو دکھاتے ہوئے بیان کریں گے، تو دیکھتے رہیے آگے تک۔ آئیے میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزیں سمجھاؤں کہ آپ کیسے سفر کریں گے۔ یہ اسکرین پہ آپ بین الاقوامی روانگی کی تصویر دیکھ رہے ہیں۔ آپ اپنے جس بھی ایئرپورٹ سے چڑھ رہے ہیں وہاں پہ اس طرح کا بورڈ آپ کو نظر آئے گا، وہاں سے آپ اس گیٹ سے اندر جائیں گے جہاں بھی بین الاقوامی روانگی لکھا ہوا ہو۔ جیسے ہی آپ داخل ہوں گے تو اس طرح کی ایک بڑی اسکیننگ مشین آپ کو نظر آئے گی۔ آپ کا جو بستہ ہے وہ آپ نے اس مشین پہ رکھنا ہے، اس کے اندر سے گزرے گا اور وہ اس کو چیک کریں گے۔ آپ کا سامان اس لیے چیک کیا جاتا ہے تاکہ اس میں کوئی ایسا سامان تو نہیں ہے جو کہ جہاز میں لے جانے کی اجازت نہ ہو، یا کوئی دھماکہ خیز چیزیں وغیرہ۔ اور اس کے پاس ہی ایک میٹل ڈیٹیکٹر جیسا گیٹ ہوتا ہے، سیکیورٹی گیٹ، اس سے آپ نے گزرنا ہوگا۔ آپ کا سامان اس ایکس رے مشین سے گزرے گا، آپ اس سیکیورٹی ڈیٹیکٹر گیٹ سے گزریں گے۔ ساتھ ہی ایک افسر کھڑا ہوگا جو آپ کی تلاشی لے گا تاکہ آپ کے جسم پہ کوئی چیز لگائی ہوئی تو نہیں ہے، آپ نے کچھ چھپایا ہوا تو نہیں ہے۔ جب آپ سیکیورٹی سے کلیئر ہو کے جائیں گے تو آپ ٹکٹنگ یا چیک ان جیسا بورڈ لگا ہوگا اس ایریا میں آپ چلے جائیں گے، اس والے حصے میں ایئرپورٹ کے، جہاں پہ بڑے ہال میں آپ کو بہت ساری ٹی وی اسکرینز نظر آئیں گی جن پہ مختلف ایئر لائن کے پیچھے نام لکھے ہوں گے اور ان پہ فلائٹس کے ٹائم وغیرہ لکھے ہوں گے، اور کون سا جہاز کس شہر کو جا رہا ہے۔ آپ چیک کر لیں گے آپ کی ٹکٹ کس ایئر لائن کی ہے۔ وہاں پہ تمام ممکن ایئر لائنوں کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے کاؤنٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ اس ایئر لائن کا کاؤنٹر ڈھونڈ لیں جس کی آپ کے پاس ٹکٹ ہے۔ یہ سارے تفاصیل آپ کی ٹکٹ پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کے کون سے ایئر لائن کی فلائٹ ہے، نمبر فلائٹ کا کیا ہے، کس وقت جائے گی اور کہاں سے کہاں جائے گی۔ جیسا کہ PIA کی فلائٹ ہے یا سعودیہ کی ہے یا امارات کی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو جو بھی آپ کی فلائٹ ہو اس سیکشن میں آپ چلے جائیے۔ اگر آپ کو پتہ نہ ہو یا کسی وجہ سے آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہاں کھڑے ہوئے کسی سے بھی پوچھ لیں گے تو آپ کو لوگ وہاں بتا دیں گے۔ وہاں پہ بیٹھے ہوئے آفیسر آپ کی ٹکٹ چیک کریں گے، آپ کا ویزا پاسپورٹ چیک کریں گے، آپ کا سامان لے لیں گے کہ وزن کے حساب سے پورا ہے، اور آپ کو وہاں ایک بورڈنگ پاس ایشو کیا جائے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹا سا بستہ ہے جو آپ اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اپنے پاس رکھیں گے، بڑا سامان وہاں جمع ہو جائے گا جس کو ہینڈ کیری کہتے ہیں۔ اس طرح کا کوئی آپ کو بورڈنگ پاس دیں گے۔ چیک ان ہال اس طرح کا ہوگا جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں
جیسا کہ تصویر میں آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ لوگ PIA کے کاؤنٹرز پہ کھڑے ہیں، اسی طرح سے آپ بھی جائیں گے، جو بھی آپ کے جس ایئر لائن کی ٹکٹ ہوگی اس کے کاؤنٹرز پہ آپ چلے جائیں گے اور اسی طرح کی لائن میں کھڑے ہو جائیں گے اور اپنا بورڈنگ پاس لیں گے اور اپنا سامان وہاں جمع کرائیں گے، اپنے ٹکٹ دکھا کر اور اپنا پاسپورٹ یا ID دکھا کر یہ چیزیں آپ کو دیں گے۔ یہ میں آپ کو اسکرین پہ ایک نمونہ دکھا رہا ہوں بورڈنگ پاس کا، آپ کی ایئر لائن پہ منحصر ہوتا ہے، جو بھی ایئر لائن ہوگی وہ آپ کو اس طرح کا کوئی بورڈنگ پاس ایشو کرے گی، اور بورڈنگ پاس پہ لکھا ہوگا کہ آپ کا کس گیٹ نمبر سے جہاز جائے گا، کتنے بجے نکلنے کا ٹائم ہے اور آپ کا سیٹ نمبر کیا ہے وغیرہ سب اس پہ مینشن ہوں گے، لکھے ہوئے ہوں گے۔ اگلا قدم جو ہے آپ نے امیگریشن کی طرف جانا ہے، جیسا کہ آپ کے اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے، الٹے ہاتھ پہ لوگ لائن میں کھڑے ہیں دو، اور سیدھے ہاتھ پہ امیگریشن افسر کاؤنٹر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے پاسپورٹ، ویزا اور ان کی شناخت کی جائے گی، چیک کر کے ان کو ایگزٹ کا اسٹیمپ لگایا جائے گا۔ وہاں سے آپ امیگریشن کلیئرنس لیں گے، اس کے بعد آپ آگے بڑھیں گے۔ اگلے ہی اسٹیپ پہ ایک امیگریشن آفیسر کھڑا ہوگا، وہاں پہ وہ فائنل چیک کریں گے کہ آپ کے پاسپورٹ پہ ایگزٹ لگا ہے اور آپ کے سارے کاغذات ٹھیک ہیں، تاکہ اس تصویر میں ایک خاتون افسر لوگوں کے کاغذات چیک کر رہی ہیں، اسی ہی طرح سے آپ کے بھی کاغذات چیک ہوں گے۔ جیسے ہی آپ وہاں سے باہر آئیں گے تو ایک اور آخری چیک اپ ہوگا، آپ کا سیکیورٹی چیک کہلاتا ہے۔ جیسے ہی آپ اس چیک سے باہر آئیں گے تو تقریباً ساری ایئرپورٹس پہ آپ کو ڈیوٹی فری شاپس نظر آ جائیں گے، وہیں پہ ہی آپ کو بورڈز نظر آئیں گے کہ گیٹ نمبر کون سا کس طرف ہے۔ اپنے بورڈنگ پاس پہ دیکھیں آپ کا گیٹ نمبر، اور پھر جہاں پہ اشارہ ہو رہا اس گیٹ نمبر کا تو اس طرف آپ چل پڑیں۔ یہ آپ کے بورڈنگ پاس پہ زون نمبر اور گیٹ نمبرز درج ہوئے ہوتے ہیں، جیسا کہ اس بورڈنگ پاس میں چیک کرتے ہیں گیٹ نمبر یہ مینشن ہوا ہے، گیٹ نمبر 25 لکھا ہوا ہے، اسی طرح سے آپ کے بھی بورڈنگ پاس پہ کوئی گیٹ نمبر درج ہوا ہوگا۔ یہ اگر آپ دیکھیں گیٹ نمبر کے گیٹ کے نیچے نمبر لکھا ہوا ہے اکانومی کے اوپر، اگر کسی وجہ سے آپ کے بورڈنگ پاس پہ گیٹ نمبر نہیں لکھا ہوا ہے تو آپ انتظار کریں، اناؤنسمنٹ کی جائے گی کہ کون سا جہاز کس گیٹ سے بورڈنگ اسٹارٹ کرے گا، نہیں تو آپ وہاں کسی بھی انفارمیشن کاؤنٹر سے جا کے پتہ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کو اپنا گیٹ نمبر پتہ چل جائے تو آپ اس گیٹ نمبر کی طرف جانا شروع کر دیں۔ جاتے ہوئے راستے میں ایک الیکٹرک ایلیویٹر لگا ہوگا، آپ اس سے بھی چل سکتے ہیں یا پھر ساتھ پیدل بھی جا سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ آگے جائیں گے تو آپ کو اس طرح کے بورڈ نظر آئیں گے گیٹس پہ، تو جو بھی آپ کا گیٹ نمبر ہو وہاں پہ آپ دیکھیں کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے اور سیٹیں ہوں گی، وہاں پہ آپ تشریف رکھیں اور وہاں پہ آپ نے انتظار کرنا ہے، اور بھی بہت سے لوگ انتظار کر رہے ہوں گے تب تک جب تک کہ وہاں اناؤنسمنٹ ہوگی، اور جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ لائن بنانا شروع کر دیں گے تو آپ نے بھی لائن میں کھڑے ہو جانا ہے۔ وہ آپ لوگوں کو موو کریں گے، اس طرح کا ایک ٹنل ٹائپ ایریا ہوگا بنا ہوا، جس کے اندر سے ہوتے ہوئے آپ جہاز کی طرف آپ اس کے اندر سے شیشوں کے اندر سے جا رہے ہوں گے سیدھا جہاز تک۔ یہ اس کا اندر کا منظر ہے جہاں راستہ بنا ہوا ہوگا جہاں سے آپ جا رہے ہوں گے۔ کبھی کبھار وہ لوگ ڈائریکٹ بورڈنگ کراتے ہیں، یعنی کہ آپ کو کسی بس وغیرہ میں لے جاتے ہیں اور پھر سیڑھی لگی ہوتی ہے جس سے چڑھ کے آپ جہاز میں چڑھتے ہیں، جس طرح سے یہ تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ زیادہ تر اسی طرح کے ٹنلز کے اندر سے ہوتے ہوئے آپ ایئرپورٹ کے دروازے سے جاتے ہیں، ٹنل چھوٹا بنا ہوتا ہے جو سیدھا جہاز تک جاتا ہے، اور وہ جہاز کے دروازے کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور آپ دروازے سے داخل ہو جاتے ہیں جہاز میں۔ یہ جہاز کے اندر کا منظر ہے، اس طرح سے جہاز اندر سے دکھتا ہے۔ عموماً جو جہاز حاجیوں کو لے جاتے ہیں وہ بہت بڑے جہاز ہوتے ہیں، ان میں زیادہ تر سیٹیں ہوتی ہیں۔ یہ سیٹوں کی قطاریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، سیٹوں کے پیچھے یہ اسکرین لگے ہوئے ہیں انفوٹینمنٹ کے، کچھ ایئر لائنوں میں یہ ہیں، کچھ میں نہیں بھی ہو سکتے، پر اوورال اس طرح کا جہاز اندر سے لگے گا۔ کچھ جہازوں کے درمیان سے جانے کا راستہ ہوگا اور کچھ کے دائیں اور بائیں سائڈوں سے جانے اور آنے کا راستہ ہوگا۔ جیسے ہی آپ اوپر دیکھیں گے تو آپ کو سیٹ نمبر نظر آئیں گے، آپ کے بورڈنگ پاس پہ سیٹ نمبر لکھی ہوگی، تاکہ یہاں آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں یہ 12 نمبر ہے، ڈی، ای اور ایف، 3 سیٹ۔ اگر آپ کی سیٹ 12 ڈی ہے یا 12 ای ہے یا 12 ایف ہے تو یہ آپ اس طرف بیٹھیں گے۔ اگر آپ کو پتہ نہ لگ رہا ہو تو وہاں ایئر ہوسٹس ہوں گی، ان سے آپ کہیں گے تو وہ آپ کو آپ کی سیٹ دکھا دیں گی۔ آپ نے ایسے ہی کسی سیٹ پہ نہیں بیٹھ جانا ہے، اپنی سیٹ نمبر دیکھ کے بیٹھنا ہے، اگر نہ سمجھ آئے تو پوچھ لینا ایئر ہوسٹس سے۔ کچھ ایئر لائنز کے اس طرح کے ایئرپلین کے اندر سیٹنگ لکھا ہوتا ہے، جیسے اے ونڈو ہے، بی سینٹر ہے، سی آئل کی سیٹ، اور ونڈو سیٹ آپ اس طرح سے بھی فائنڈ کر سکتے ہیں،
جس کے پاس چھوٹا سا کھڑکی کا نشان بنا ہوا ہے، جیسا کہ اس تصویر میں آپ 26F جو ہے وہ ونڈو سیٹ ہے اور 7A جو ہے ونڈو سیٹ ہے۔ یہ آپ کے علم کے لیے کہ کچھ لوگ جو ہے کھڑکی والی سیٹ پہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ آپ کی سیٹ کھڑکی والی ہے یا نہیں، تو اس طرح سے آپ کو پتہ لگے گا۔ اس طرح سے آپ اپنی سیٹ فائنڈ کر سکتے ہیں آیا کہ آپ کی سیٹ کھڑکی والی ہے یا نہیں ہے۔ یہ سامان رکھنے کا ایریا ہوتا ہے، کمپارٹمنٹ ہوتا ہے، جو آپ ہینڈ کیری یا ہاتھ میں جو چھوٹے بستے لے جاتے ہیں وہ آپ اپنی سیٹ کے اوپر دیے گئے اس جگہ پہ رکھتے ہیں۔ آپ سیٹ پہ جیسے ہی بیٹھیں گے آپ کو سیٹ بیلٹ لگانا ہوتا ہے۔ جہاز میں اس طرح کا سیٹ بیلٹ ہوتا ہے، آپ نے ایک پلگ جو ہے وہ پکڑ کے دوسرے پلگ کے اندر ڈالنا ہوتا ہے تو وہ لاک ہو جائے گا جیسا کہ یہ دکھ رہا ہے، اور دوسرے سائڈ سے جو حصہ بیلٹ کا باقی ہے اس کو کھینچیں گے تو وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا تنگ کرنے کے لیے۔ اور جب آپ کو سیٹ بیلٹ کو کھولنا ہو تو آپ اس کو اس طرح سے کھولیں گے تو آپ کا سیٹ بیلٹ کھل جائے گا۔ آپ کے سیٹ کے اوپر آپ کو اشارات نظر آئیں گے، جیسا کہ یہاں نو اسموکنگ یا تمباکو نوشی منع کا نشان لگا ہوا ہے، اور سیٹ بیلٹ لگا کے رکھنے کا نشان دیا گیا ہے۔ جب سیٹ بیلٹ اتارنے کا حکم آتا ہے تو وہاں پہ وہ سیٹ بیلٹ کا سائن بجھا دیا جاتا ہے، لیکن نو اسموکنگ کا سائن ہمیشہ کے لیے ایکٹیویٹ ہوتا ہے دوران سفر۔ جب سیٹ بیلٹ کا سائن وہاں سے غائب ہو جائے تو آپ اپنا سیٹ بیلٹ کھول سکتے ہیں، لیکن اچھا ہے کہ اگر آپ اپنا سیٹ بیلٹ لگا کے رکھیں سارے سفر میں۔ اگر آپ نے واش روم جانا ہے جہاز کے اندر، جہاز میں واش روم کو لیواٹوری کہتے ہیں، کو اس طرح کے نشانات نظر آئیں گے، کچھ میں ہرے رنگ کے ہوتے ہیں، کچھ میں ریڈ یا یلو کلر کے ہوتے ہیں، جہاں پہ واش روم کا سائن اور مرد اور عورت کی سائن لگی ہوئی نظر آتی ہے۔ اکثر اوقات جب وہ خالی ہوتے ہیں تو گرین کا سائن ہوتا ہے، جب وہ بزی ہو رہے ہوتے ہیں یا زیر استعمال ہوتے ہیں تو پھر ریڈ نظر آ رہے ہوتی ہیں لائٹس۔ آگے پیچھے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا، ایک طرف مردوں کے لیے ہوتا ہے، دوسری طرف خواتین کے لیے ہوتا ہے واش روم۔ جہاز کے واش روم یا حمام اس طرح کے ہوتے ہیں، اندر سے بہت ہی کم جگہ ہوتی ہے جہاں ایک شخص مشکل سے کھڑا ہو سکتا ہے، اسی لیے بہت احتیاط سے استعمال کریں۔ آپ کے کپڑے یا احرام کسی غلیظ چیز کو لگ سکتا ہے اور خراب ہو سکتا ہے۔ آپ واش روم ایئرپورٹ پہ استعمال کر لیں یا واپس اپنے ہوٹل پہ جا کے استعمال کریں تو بہتر ہے بجائے جہاز کے اندر استعمال کرنے کے۔ یہ جہاز میں اوپر کچھ کنٹرولز لگے ہوتے ہیں آپ کے سیٹ کے اوپر، جہاں پہ آپ اے سی کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں گھما کے۔ اگر سردی لگ رہی ہو تو اس کو گھما کے بند کر سکتے ہیں، یا گرمی لگ رہی ہو تو اس کو تھوڑا تیز کر سکتے ہیں۔ اور ایک لائٹ ہوتی ہے، اگر آپ نے پڑھنا وغیرہ ہے تو آپ وہ لائٹ جلا سکتے ہیں۔ دوسرا بٹن جو ہے وہ ایئر ہوسٹس کو بلانے کے لیے، اگر کوئی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو۔ اور جب آپ سعودی عرب پہنچ جائیں گے تو آپ کو آمد والے ہال میں لایا جائے گا، جس کو انگریزی میں ارائیول کہتے ہیں یا عربی میں رحلات قادمہ لکھا ہوگا۔ آپ یہ بیگیج کلیم کے نشانات اور تیر کا نشان لگا ہوگا اس کو فالو کرتے ہوئے جہاں بیگیج کلیم لکھا ہو جاتے جائیں گے تو آپ آگے آمد والے حال تک پہنچ جائیں گے، جہاں پہ امیگریشن ہوگا۔ جیسا کہ یہاں لائنیں بنی ہوئی ہیں، یہ آپ کے الٹے سائڈ پہ بیگیج کلیم لکھا ہوا ہے اور وہاں پہ پاسپورٹ کنٹرول، اس کے آگے عربک میں بھی جوازات لکھا ہوگا، الجوازات یعنی پاسپورٹ کنٹرول۔ وہاں سے آپ نے اس لائن میں اپنا ویزا چیک کرانا ہے، آپ کو انٹری اسٹیمپ لگے گا، اس کے بعد آپ آگے بیگیج کے لیے جائیں گے، اپنا سامان کلیکٹ کریں۔ یہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، جدہ کے نئے ایئرپورٹ پہ یا پرانے حج ٹرمینل پہ یا پھر مدینہ والے ایئرپورٹ پہ، لیکن یہ سائن اور نشانات ایک جیسے ہی ہوتے ہیں تو آپ جہاں بھی اتریں اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ یہ جدہ کا جدید ایئرپورٹ ہے، یہ پرانا حج ٹرمینل ہے جدہ کا۔ آپ کا جہاز پرانے حج ٹرمینل پہ اترے گا تو ہو سکتا ہے آپ کو اس طرح سے سیڑھیوں سے اتار کے بس میں بٹھائیں گے اور پھر آپ کو ہال کے دروازے پہ اتار دیا جائے گا جہاں سے آپ داخل ہوں گے ہال میں۔ مگر اگر آپ کا نئے ایئرپورٹ پہ جہاز اترے گا تو وہاں اسی طرح کے ٹنلز ہوں گے جس سے آپ جہاز سے ٹنل سے نکلیں گے اور ایئرپورٹ کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ بیگیج کی سائن دیکھتے ہوئے جانا، جیسے امیگریشن سے باہر نکلیں گے تو اس طرح کا بیگیج ہال ہوگا جہاں ایک کنویئر بیلٹ ہوگا یا چلتی ہوئی ریل ہوگی جس کے اوپر آپ کے بستے پھر رہے ہوں گے، تو وہاں سے آپ اپنا بستہ اٹھا لیں دیکھ کے۔
آپ وہاں سے باہر نکل رہے ہوں گے ایئرپورٹ سے، آپ کے وہاں کا ہیلتھ اتھارٹیز آپ کے ہیلتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ چیک کریں گے کہ آپ نے تکے وغیرہ لگوائے ہیں کہ نہیں، تو اپنا ہیلتھ سرٹیفکیٹ اپنے ساتھ رکھیں۔ پاسپورٹ کنٹرول یا جوازات لکھا ہوا ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ، جو میں بڑا کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں، اور الٹی سائڈ پہ بیگیج کلیم کی سائن لکھی ہوئی ہے، یا عربی میں استلامات الحقانب۔ اس طرح کی لائنیں لگی ہوں گی، آپ نے ان لائنوں پہ ویٹ کرنا ہے، اور جیسے آپ کا نمبر آئے گا تو آپ وہاں سے پاسپورٹ چیک کرائیں گے، ویزا چیک کرائیں گے، اور آپ کو انٹری ملے گی انشاءاللہ، تو آپ اندر داخل ہوں گے سعودی عرب میں۔ آپ انٹر ہو جائیں تو آپ آگے بیگیج کے لیے جائیں، جا کے اپنا بستہ کلیکٹ کریں۔ اور یہ جیسے تصویر میں دیکھا جا رہا ہے، اگر آپ تھوڑا دیر سے آئیں گے تو یہ بیگ چلنا بند ہو جائیں گے، سارے بیگ اتار کے ایک سائڈ پہ رکھ دیے گئے ہوں گے، تو آپ ان میں سے چیک کر لیجیے گا آپ کا بیگ کون سا ہے۔ جب آپ چڑھ رہے تھے تو وہاں پہ آپ کے بورڈنگ کے پاس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اسٹیکر بھی آپ کو دیا جائے گا، آپ کے بیگ کے کلیم کے لیے نمبر لکھا ہوگا، کیونکہ بعض اوقات بہت سے بیگ ایک جیسے لگ رہے ہوں گے، اگر آپ اپنا بیگ نہیں پہچان سکتے تو آپ اس پہ لکھا ہوا نمبر دیکھ لیں، اور آپ کے بیگ پہ بھی اس کا ایک حصہ لگا ہوگا، اس پہ بھی یہ نمبر لکھا ہوگا، تو اس لیے آپ اس دونوں اسٹیکرز کو میچ کر کے آپ اپنا بیگ شناخت کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کو اپنا بیگ مل جائے تو اس کو لے کے آگے جائیں گے، آگے سیکیورٹی کلیئرنس ہوگی، وہاں سے آپ کا بیگ ایکس رے مشین سے گزارا جائے گا، اور اس کے بعد پھر آپ ایئرپورٹ سے باہر آ جائیں گے۔ اب آپ سعودی عرب میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں۔ آپ کے جو گروپ ہے حج، انہوں نے کوئی نہ کوئی آپ کے لیے ٹرانسپورٹ کا بندوبست کیا ہوگا، بس ہوگی یا کوئی اور طریقہ ہوگا، تو وہاں پہ آپ کا سامان بسوں میں رکھا جائے گا، آپ کو سیٹ دی جائے گی، آپ بیٹھیں گے، آپ ہوٹل کی طرف روانہ ہوں گے یا جہاں بھی آپ کے رہنے کا انتظام کیا گیا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن دبائیں، اگر نہ پسند آئی ہو تو ڈس لائک کا بٹن دبائیں، اور اپنے رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں کریں۔ اب تک اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر دیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کا وقت اچھا گزرے گا۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔